بے نظیر کفالت پروگرام کی 14,500 روپے والی قسط اور بچوں کے وظائف کے حوالے سے بہت بڑی اپڈیٹ آ چکی ہے۔ اب 2 سے 3 قسم کے خاندانوں کو بے نظیر کفالت پروگرام کی یہ والی قسط بھی جاری کر دی گئی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اکاؤنٹس میں ابھی تک پالیہ قسط ٹرانسفر نہیں کی گئی، تو ان لوگوں کے حوالے سے بھی اپڈیٹ اسی ویڈیو میں شامل ہے، آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ اسی طرح ایسے تمام لوگ جن کو ابھی تک بچوں کے وظائف نہیں ملے، ان لوگوں کے لیے بھی بڑی اپڈیٹ آ چکی ہے، کیونکہ کافی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے بچوں کے وظائف جو ہیں وہ 6 ماہ کے یا 9 ماہ کے رکے ہوئے ہیں، مطلب 2 یا 3 قسطیں ہو چکی ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی خصوصی اپڈیٹس آ چکی ہیں۔ اب ان تمام لوگوں کو صرف 3 ماہ کی قسط نہیں، مطلب ایک قسط نہیں، 2 سے 3 قسطیں 6 سے 9 ماہ تک کی قسطیں جاری کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے جب تک آپ کے پاس صحیح معلومات نہیں ہوگی یا پھر آپ کو طریقہ کار پتہ نہیں ہوگا کہ کس طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے آپ نے پوری 3 قسطیں وصول کرنی ہے یا اتنی بڑی رقم وصول کرنی ہے، وہ طریقہ کار جاننے کے بعد ہی آپ کو یہ پوری کی پوری رقم مل سکتی ہے۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے، اور اس اضافے کی پیش نظر عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کی جانب سے بڑے بڑے ریلیف پیکیجز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو ان ریلیف پیکیجز کا آپ تمام لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کس طریقے کار سے آپ سستا ڈیزل یا سستا پیٹرول خرید سکتے ہیں، یا کس طریقے سے آپ کو نقد کیش کی صورت میں یہ سبسڈی والی رقم مل سکتی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ کیونکہ اب وہ تمام لوگ جن کے پاس موٹر سائیکلز ہیں ان کو بھی حکومت کی جانب سے نقد رقم دی جا رہی ہے، سبسڈی دی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں ان کو بھی حکومت کی جانب سے ریلیف دیا جا رہا ہے۔ کسان حضرات کے لیے بھی خصوصی نقد کیش جاری کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے الگ الگ ریلیف پیکیجز جو ہیں وہ جاری کیے گئے، تو کیا ان کی رجسٹریشنز کروانی پڑے گی یا آٹومیٹیکلی آپ کو ریلیف ملے گا، یا پھر پیٹرول پمپ پر سر پیٹرول یا ڈیزل کی خریداری پر آپ کو کوئی ریلیف دیا جائے گا، اس حوالے سے بھی آپ کو وضاحت دیں گے۔ اس کے علاوہ اتنے بڑی مہنگائی کے بعد حکومت کی جانب سے راشن کی خریداری پر بھی کوئی ریلیف دیا جا رہا ہے یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو اس حوالے سے بغیر کسی انتظار کے تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل پاک پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی دفعہ اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس یوٹیوب چینل پاک پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹے کے بٹن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیں، تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ لے چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ کسی بھی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ کے پاس صحیح اور مستند معلومات ہونا لازمی ہے، پر یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس صحیح معلومات نہیں ہوتی، آپ رجسٹریشنز بھی صحیح طریقے سے نہیں کرواتے اور پھر آپ کو اہل بھی نہیں کیا جاتا۔ اس لیے آپ ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ ہم آپ کو ہر حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس فراہم کرتے رہیں گے۔ تو آج کی سب سے پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی جانب سے ری سروے یعنی نیا ڈائنامک سروے بھی شروع کروا دیا گیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک اپنی BISP کی والیٹ سے وصول کرنی تھی ان کو اب نئی سمیں بھی ملنا شروع ہو چکی ہے۔ جی ہاں، کافی سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ڈائنامک سروے نہ کروانے کی وجہ سے نہ اہل کر دیا گیا تھا، یا وہ لوگ جو نئے سرے سے اپنی رجسٹریشن کروانا جا رہی تھی ان لوگوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ابھی تک سروے نہیں ہو رہے، تو اب کچھ عرصے کی عارضی پابندی کے بعد دوبارہ سے باقاعدہ طور پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا یہ نیا سروے یا ری سروے جو ہے بحال ہو چکا ہے۔ اب نئی رجسٹریشن کروانا چاہ رہی ہے تو میاں بیوی دونوں کے شناختی کارڈ، بچوں کے بے فارمز اپنے نام پر رجسٹرڈ ایک موبائل نمبر، اور گھر میں گیس یا بجلی کا بل آتا ہے تو وہ بل بھی آپ لازمی ساتھ رکھیں۔ تو بس یہی چیزیں لے کر آپ قریبی BISP کے تحصیل آفس جا کر اپنا نیا سروے کروا سکتے ہیں، اور پھر 3 سے 4 ماہ کی جانچ پڑتال کے بعد حقدار ہونے کی صورت میں آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا اور آپ کی رقم جاری کر دی جائے گی۔ اسی طرح اگر اس سے پہلے آپ کو پیسے ملتے آ رہے ہیں اور تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو 81 ویب پورٹل سے اپنی اہلیت چیک کریں، وہاں پر آپ کو نئے سروے کے حوالے سے تاریخ بھی بتائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے یا پھر احتیاطاً آپ قریبی BISP کے آفس سے رجوع کریں اور اپنا ڈائنامک سروے کروا لیں، اس کے لیے بھی یہی مذکورہ ڈاکومنٹس اور چیزیں ضرورت ہوں۔ اسی طرح اگر اس سے پہلے آپ کو پیسے ملتے آ رہے تھے، اچانک آپ کی 1، 2 یا 3 قسطیں جو ہے وہ آپ کو نہیں ملی اور آپ کو یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ اب آپ کے پیسے بند ہو چکے ہیں، تو اس کی مین وجہ یہ ڈائنامک سروے کا نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
निकासी का सर्वे पोर्टल से भी आप लाजमी चेक कर लें, और फिर BISP के ऑफिस से आप अपना डायनामिक सर्वे भी करवा लें, री सर्वे भी करवा लें, तो उससे इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा हासिल होगा। अच्छा, अब वो तमाम लोग जो अहल हैं उनको बेनसीर कफालत प्रोग्राम की जानिब से नई किस्तें हर 3 माह बाद जारी की जाती हैं। तो अब 2 किस्म के ऐसे लोग हैं जिनको अभी हालिया किस्त 14,500 रुपए जारी कर दी गई है और लोग अपनी किस्तें ले रही है। अब सबसे पहले नंबर पर तो वो लोग हैं जो पिछले 2-3 सालों से पैसे लेते आ रहे हैं, अब अपना डायनामिक सर्वे करवाने के बाद दी अहल है, तो उनको इससे पहले अक्टूबर तक दिसंबर वाली किस्तें मिली थी जो कि जनवरी फरवरी 2026 में आकर मिली थी, और उसके बाद अब हालिया किस्त 14,500 रुपए जो कि 1,000 रुपए के इजाफे के बाद 2026 की पहली किस्त जो है जारी की जा रही है, तो ये किस्त उनको मिल रही है। इसी तरह अब तसलसल के साथ आइंदा की किस्तें उन्हें मिलती रहेंगी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर वो फैमिलीज हैं जो जून 2025 के बाद अहल हुए हैं, उनको उस वक्त भी जो किस्तें थी वो दी गई हैं, 1 या 2 किस्तें 2025 की, और अब उनकी किस्त जो है 14,500 रुपए मार्च के महीने में जारी की गई है, जो कि अभी भी मिल रही है। आप करीबी रिटेलर शॉप से ले सकती हैं। तो ये किस्तें इन 2 किस्म के खानदानों को जारी कर दी गई हैं। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार अहल हुए और उनकी पहली किस्त ही 14,500 रुपए पर मुश्तमिल थी, तो उन लोगों को थोड़ी सी परेशानी है भी सही और नहीं भी। उसकी वजह ये है कि काफी सारे लोग जो हैं वो पहली बार अहल हुए 2026 में, उनकी पहली किस्त 14,500 रुपए जारी की गई और वो किस्त जनवरी फरवरी में वो ले चुके हैं। तो उन्हीं में से काफी सारे लोगों को तो ये इल्म है कि भाई हमारी जनवरी तक मार्च वाली किस्त यही थी 14,500 रुपए जो हम पहले वसूल कर चुके हैं। और कुछ लोग ये सवाल जरूर कर रहे हैं कि भाई अभी काफी सारे लोगों को पैसे मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे। इससे पहले हमें 14,500 रुपए की किस्त 2 माह पहले मिली थी, तो भाई जो किस्त आपको 2 माह पहले या जनवरी फरवरी में दी गई है 14,500 रुपए की, वो आपकी यही वाली किस्त है जो रेगुलर बेनिफिशरीज को या ओल्ड बेनिफिशरीज को अब जारी की जा रही है। तो कि जिन लोगों को पहले 14,500 रुपए मिले हैं उनको अब इस किस्त के दौरान जो मतलब लोगों को अभी ट्रांसफर की जा रही है, तो वही किस्त लेकिन कुछ वक्फे के बाद अब ट्रांसफर की जा रही है। तो इसके दौरान जारी सी बात है उन लोगों के अकाउंट्स में ये पेमेंट्स नहीं दी जा रही जिनको पहले ये किस्त मिल चुकी है। तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन उम्मीद काफी है कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि ये किस्तें कुछ लोगों को पहले मिल चुकी हैं, कुछ लोगों को अब मिल चुकी हैं। अब आइंदा के लिए तमाम किस्तें जो हैं आपको तसलसल के साथ तमाम बेनिफिशरीज के साथ ही मिलती रहेंगी। बाकी वो लोग जो डायनामिक सर्वे नहीं करवा रहे या डायनामिक सर्वे के बाद उनका PMT स्कोर बढ़ रहा है, तो उन लोगों को फौरी तौर पर ना अहल किया जा रहा है, उनके पैसे बंद किए जा रहे। अब बच्चों के वज़ाइफ जो है वो इंशाल्लाह अब शुरू होने जा रही है। इसी हफ्ते से आप तमाम लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। काफी सारे लोगों को एक किस्त बच्चों के वज़ाइफ की मिल रही है, कुछ लोगों को 2 किस्तें और कुछ लोगों को 9 माह की मतलब 3 किस्तें बच्चों के वज़ाइफ की दी जा रही हैं। तो वो आप अपने हिसाब से ये लगाएंगे कि आपके बच्चों की कितनी किस्तें रोकी हैं, उसके मुताबिक आपको ये किस्तें जारी की जाएंगी। अब दूसरी बड़ी अपडेट की जाने बढ़ते हैं कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकीनन बहुत बड़ा इजाफा किया गया है। तो इस इजाफे की पेश नज़र गरीब आवाम के लिए काफी सारी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। तो अब वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की जानिब से अलग अलग रिलीफ प्रोग्राम्स और सस्ता डीजल या सस्ता पेट्रोल प्रोग्राम्स जो है जारी किए जा रही है। और इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि वो महंगाई तो होगी, लेकिन उस महंगाई से गरीब आवाम को कैसे बचाया जाए उसके लिए ये स्कीम्स जारी की जा रही। तो अब वफाकी हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ पैकेज दिया गया है ट्रांसपोर्ट आवाम और किसानों के लिए, तो उसमें किसान की माहाना सब्सिडी जो है वो 1,500 रुपए फी एकड़ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस की माहाना सब्सिडी 1 लाख रुपए है। ट्रक या दीगर गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है उनको 70,000 रुपए और बड़ी माल बरदार गाड़ियां माहाना 80,000 रुपए की सब्सिडी या इस रिलीफ पैकेज के तहत ये वसूल करेंगी। इसी तरह मिनी बस या वैगन जो है उसे 40,000 रुपए और डिलीवरी वैन माहाना 35,000 रुपए की सब्सिडी वसूल कर सकेगी। मोटरसाइकिल पर माहाना सब्सिडी जो है 20 लीटर पर 100 रुपए फी लीटर जो है वो दिए जाएंगे। तो आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि 2,000 रुपए की सब्सिडी मोटरसाइकिल वालों को दी जाएगी। ठीक है। इसी तरह सुबह पंजाब की जानिब से भी MKB पोर्टल्स को भी बाकायदा तौर पर बहाल कर दिया गया है और 1,000 पर कॉल करके भी आप पंजाब हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सस्ता डीजल या सस्ता पेट्रोल स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए वही मरियम को बताएं स्कीम की ऐप पोर्टल
اور اس کی ہیلپ لائن کا استعمال کیا جا رہا ہے رجسٹریشن کے لیے۔ مطلب ابھی آپ 1000 پر کال کریں اور اپنی رجسٹریشن کروائیں۔ اسی طرح یا پھر MKB پورٹل جس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے، یا سمپلی آپ mkb.punjab.gov.pk پر جا کر اپنی رجسٹریشن کر لیں، یا پھر گوگل پلے اسٹور پر جا کر مریم کو بتائیں ایپ جو ہے وہ سرچ کر کے انسٹال کر لیں اور اس پر اپنی رجسٹریشن کر لیں۔ تو یہ الگ الگ 3 طریقہ کار ہے۔ اگر اسی رجسٹریشن اور سبسڈی لینے کا طریقہ کار آپ کو نہیں پتا اور مکمل طریقہ کار جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹس میں یس لکھ دیں، انشاءاللہ اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل طریقہ کار بتا دیں گے۔ اس سے بھی آپ کو ہزاروں روپے کی سبسڈی جو ہے ماہانہ کے طور پر دی جائے گی۔ یاد رہے کہ اس کے لیے آپ کا رجسٹر یا آپ کی گاڑی یا موٹر سائیکل کا آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح سندھ حکومت کی جانب سے بھی 2000 بیٹری موٹر سائیکل دیے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کی یہ موٹر سائیکل کے آپ کے نام پر رجسٹریشن کا ہونا لازمی ہے۔ تو یہ کچھ سبسڈی اسکیمز ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ اگر ان میں الگ الگ رجسٹریشن اور اپنے اندراج کا مکمل طریقہ کار آپ کو چاہیے تو کمنٹس میں یس لکھ دیں، انشاءاللہ اس حوالے سے ہم آپ کو مزید اپڈیٹس بھی دیتے رہیں گے۔